المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار کا نہایت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ سورہ مبارک روم کے ضمن میں کچھ مطالب قرآن کے معارف اور اس کی کچھ اجمالی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جو توفیق حاصل ہوئی، اور اس سلسلے میں جتنے بھی دوستان اس سلسلے کو برپا کرنے میں مشغول خدمت رہے، اور تمام سامعین جو کسی بھی عنوان سے کسی بھی طریقے سے اس سلسلے میں شامل رہے، میں آپ سب کا نہایت ممنون مشکور ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کے ساتھ ہمارے انس اور محبت اور تعلق کو اضافہ فرمائے، قرآن کے ساتھ دنیا میں ہمارے تعلق کو بیشتر فرمائے، اور قیامت کے دن پروردگار ہمیں قرآن والوں میں محشور فرمائے۔ جیسا کہ قرار یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے بیت المقدس اور قدس کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ میں ایک ابتدائی طور پر ایک اجمالی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر اس اعتبار سے بحث کی جائے پہلی ابتدائی طور پر کہ قدس یا بیت المقدس یا قبلہ اول مسلمانوں کا، اس کی ہمارے ہاں اب کیا اہمیت ہے، یا اسلام نے اس کو کیا اہمیت قرار دی ہے، تو بیت المقدس کی دو اہمیتوں کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلی اہمیت یہ کہ جب سے شریعتوں کے نظام میں نماز یا سجدوں یا عبادت کی کوئی خاص شکل مقرر ہوئی ہے، اس عبادت کے لیے پہلی ڈائریکشن جو مقرر کی گئی وہ بیت المقدس، اسی اعتبار سے اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس بہت وضاحت کے ساتھ روایات میں کہیں پر موجود نہیں ہے کہ گزشتہ امتوں میں عبادت کی کیفیات کس طریقے سے رہی ہوں گی، اجمالی طور پر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی عبادت کا نظام رہا تھا، اور سجدہ یا رکوع اس طرح کی جو کیفیات ہیں جن کو بعض مقامات پر قرآن نے ذکر کیا، لیکن یہ کہ پرانی شریعتوں میں اس طریقے سے نماز جس طریقے سے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے لیے مشخص کی گئی، تو وہ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن ان کے ہاں بھی عبادات، مناجات، دعاؤں کا جو بھی سلسلہ رہا، اس کو بھی اللہ نے ڈائریکشن لیس نہیں رہنے دیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہت دی، اور وہ جو جہت تھی، وہ جو ڈائریکشن تھی، اس کے لیے بیت المقدس کو خاص طور پر عنوان کیا گیا۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے جو ابتدا میں عبادات کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ نے بھی اس اعتبار سے جو ابتدائی یعنی جب سے نماز
فرض ہوئی مسلمانوں پر تو آپ نے ابتدا سے لے کر ہجرت کے تقریباً 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ خب آپ سے پہلے بھی دین ابراہیمی میں چونکہ بیت المقدس کی ایک اہمیت رہی ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ غار حرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دریافت کردہ خاص غار نہیں ہے، بلکہ آپ سے پیچھے آپ کے اجداد بھی اس غار کو عبادت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور غار حرا میں ایک سوراخ ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے، اور بعض مجھے نہیں معلوم لیکن بعض محققین کی نظر میں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ آگے بیت المقدس کی طرف ہی جاتی ہے، یعنی وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ آپ جس وقت غار حرا سے کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس سے پہلے بھی جو عبادات انجام دیں مکہ میں، اس کے بارے میں معروف یہی ہے کہ آپ اسی رخ سے نماز پڑھتے تھے کہ جس میں کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں آتے تھے، اس رخ سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ خوب اب خود پیغمبر کا، مولا کائنات کا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے وہ سابقون الاولین کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں اسلام کے، ان افراد کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا ایک حد تک بیت المقدس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جس مکان کی طرف پیغمبر گرامی اسلام، جس مکان کی طرف مولا کائنات جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے چاہے کچھ وقت کے لیے نماز پڑھی ہو، ان حضرات کا اس جہت میں نماز پڑھ لینا ہم مسلمانوں کی لیے اس کی اہمیت کے لیے کافی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر کو معراج ہوئی ہے تو البتہ اس میں اپنی جگہ بحث ہے کہ کتنی مرتبہ معراج ہوئی، لیکن جو مشہور معروف معراج جس کو بیان کیا گیا اور جس میں حضرت نے یہ بھی بیان کیا گیا کہ مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، اور یہ یاد رکھیے گا مسجد الاقصی نامی جو موجودہ مسجد ہے یہ بعد میں بنائی گئی اور اس کو نام مسجد الاقصی دیا گیا، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس مکان کی نسبت مسجد الاقصی کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں تھا۔ جب قرآن کی آیت آئی کہ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی کے لیے سوال پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ یہ مسجد اقصی کون سا مکان ہے؟ تو آپ نے بتایا بیت المقدس۔ لہذا وہاں پر ابھی 2 مسجدیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کو مسجد الاقصی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر پیغمبر نے نماز پڑھائی، باقی انبیاء کو بھی، اور اس کے بعد ایک جگہ ہے جس کو مسجد الصخرہ کہتے ہیں۔ مسجد الصخرہ وہ گولڈن ٹیمپل ہے کہ جو معمولاً بیت المقدس کے نام سے ہمارے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ مسجد الصخرہ ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ چٹان، وہ پہاڑ یا وہ پتھر ہے کہ جہاں سے پیغمبر کو معراج کا آغاز کروایا گیا۔ اس اعتبار سے یہ تبرکات، یہ مقامات، ان کا تقدس ہمارے ہاں مسلمانوں میں اتنی جہت کافی ہے۔ لیکن آیا بیت المقدس ہی پہلا مکان ہے کہ جس کو مشخص کیا گیا؟ تو بظاہر قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، پہلا جو مقدس مکان اللہ کی نسبت سے زمین پر بنایا گیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے مکہ میں خانہ کعبہ یا بیت اللہ کے عنوان سے بنایا گیا۔ اور اس وقت جو پھر اس کے بعد تمام مقامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پس یہ سارے کے سارے مقامات اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنا دیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا،
تو اس کی یہ ساری صفات سوائے اس کے کہ اس مکان کو جہت قبلہ قرار دیا جائے، اس کے علاوہ اس کے تمام فضائل اور تمام مقامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری اور ساری۔ اب یہاں بہت سارے سوال ہیں، لیکن لازمات ہے کچھ چیزیں پروردگار کی مصلحت میں ہوتی ہیں کہ جن کو آسانی سے درک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے از ابتدا اس کو کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار نہیں دیا یا عبادات کا ویسا مرکز قرار نہیں دیا؟ یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر، لیکن شاید ایک مصلحت خداوندی یہ رہی ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو جدا رکھے اس سارے سلسلے سے کہ جو حضرت اسحاق کی اولاد کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ کنعان کی سرزمین میں ہونا ہے۔ اب کنعان کی سرزمین میں جیسے اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم دو بیٹے، ایک کو اللہ مکہ جناب اسماعیل خانہ کعبہ اور سلسلہ موجود، اس کے مقابلے پر دوسرا حضرت اسحاق کنعان میں اور وہاں سے ایک سلسلہ جاری۔ کیا حضرت اسحاق کے کنعان آنے سے اور فلسطین اور اس کے اطراف میں آنے سے بیت المقدس کی کوئی بنیاد پڑی؟ نہیں، بیت المقدس کی کوئی ایسی خاص بنیاد اس زمانے میں وہاں نہیں ڈالی گئی۔ کیوں؟ اسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت اسحاق کے فرزند یعقوب اور یعقوب کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ایک صدی سے بھی کم زمانے میں یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے، اور تقریباً مطلب کئی سال، بعض علماء کے نزدیک 1000 سال تقریباً یہ لوگ مصر میں رہے۔ انبیاء بھی وہیں آئے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت موسیٰ کے دور میں یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور دوبارہ آ کر اس زمین کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے آباد کرنے کے بعد سے لے کر ان کے پاس اگر دیکھا جائے یہودیوں کے پاس کوئی بہت مستقل عبادت گاہ اس عنوان سے نہیں رہی تھی، لہٰذا بعد میں حضرت موسیٰ کی، چونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ خود فلسطین نہیں پہنچ پائے تھے، حضرت ہارون کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جب بنی اسرائیل آ رہے تھے اور اللہ نے ان کو کہا کہ داخل ہو، اور انہوں نے وہاں پر حکم خدا کی نافرمانی کی، 40 سال تک یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے اور منزل سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی، یہ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ میں واقعاً بعض اوقات بنی اسرائیل کی حالات کے اوپر جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کس قدر متکبر قوم رہی ہے یہ، یعنی یہ عذاب کہ آپ کو سامنے شہر کی فصیل یا شہر کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ سفر کرتے رہے سارا دن نہیں پہنچ پائے، رات کو ڈیرا لگایا، صبح دیکھا پھر پیچھے اسی مقام پر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اب یہ کیفیت عذاب، اس کو درک کرنا، اس کی توبہ کرنا، 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال تک انہوں نے صحیح معنی میں توبہ نہیں کی، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، انہوں نے قبر بنائی، آگے روانہ ہو گئے، قبر کا نشان کہاں گیا، جگہ کہاں گئی نہیں معلوم، لہذا یہودی آج تک نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مطہر کہاں پر ہے۔ اب اسی حالت میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے بالآخر یہ جب پہنچے ہیں اور وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو اس مقام کو ایک کامن عبادت گاہ کے عنوان سے جگہ کو قرار دیا گیا، اور وہاں پر عبادات کے سلسلے کو جاری کیا گیا، اور پھر آنے والے انبیاء کی جانب سے پروردگار نے اس جگہ کو قبلے یا عبادت کی ڈائریکشن کے طور پر قبول کیا، سے لے کر کہاں تک؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، کہ جو حضرت موسیٰ سے تقریباً 3000 سال بعد کا زمانہ کنسیڈر کیا جاتا، یعنی اس تقریباً 3000 سال میں بھی بیت المقدس کسی ایک خاص الہی مقام اور منزلت اس عنوان سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد اور پھر بعد میں حضرت سلیمان نے یہاں پر باقاعدہ ایک عمارت عظیم الشان آمادہ کروائی کہ جو آگے چل کر بیت المقدس اور اس کے عنوان سے پہچانی گئی، اور پھر یہودی عبادات کا مرکز و محور بنی۔
اس کے بعد سے لے کر آگے تک، یعنی کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک یہاں پر زیادہ تر یہودی علماء کا قبضہ رہا، اور وہ اپنی منمانی کرتے تھے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو چلاتے تھے، سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چونکہ جناب مریم اسی بیت المقدس کے کسی گوشے میں رہیں اور وہ سارے حالات پیش آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات اسی سرزمین پر گزرے، اس لیے یہودیت کے بعد عیسائیت کے لیے بھی اس سرزمین کی ایک خاص اہمیت بنی، اور ان کے لیے یہ مکان قابل احترام قرار پایا۔ اس بین ایک سوال میرے اپنے ذہن میں آیا، وہ میں نے سرچ کیا، بیت المقدس، مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں کسی نبی کی قبر کا صحیح، جسے کہتے ہیں اوتھینٹک، ذکر نہیں ملتا۔ ایک ذکر ملتا ہے جناب داؤد اور ایک جناب شعیب کی قبر کی۔ جناب داؤد کی لیکن قبر جو مشہور معروف ہے وہ شام میں ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ مدین یا مدائن میں رہے ہیں، اس لیے بعید ہے کہ حضرت شعیب کی قبر مطہر بھی یہاں فلسطین میں موجود ہے۔ لہذا اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو ضعیف روایت کے تحت ان دو انبیاء کا تذکرہ وہاں پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ خود ایک سوال ہے اپنے اندر کہ جس کا احتمالی جواب میرے پاس ہے کہ کیوں وہاں پر انبیاء، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کو بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر انبیاء کی قبروں کے نشان موجود نہیں ہیں۔ مثلا حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے کے سارے وہ انبیاء ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، لیکن حضرت ہود و صالح کا نشان ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وادی السلام میں، نجف میں۔ حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ قبر میں ملتے۔ حضرت کیا ہوگا؟ وہ یہاں سے داخل ہوگا اور یہاں دوڑے لگ جائیں گے، یا یہ ہوگا کچھ لوگ مل کے کہیں گے کہ بھئی ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، اس کو بھگاؤ، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو پتھر مارنا شروع کریں گے، اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ سامری کے ساتھ یہی ہوا۔ اب جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ اتنا منحوس ہو گیا ہے، اس کے ساتھ یہ نحوست ہے، یہ جہاں جاتا لوگ اس کو پتھر مار کے وہاں سے بھگاتے تھے۔ اپنے دشمن کو اللہ نے اس طریقے سے منفور بنا دیا، لیکن یقیناً پروردگار کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ اگر ابھی بھی توبہ کرنا چاہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ وہ بدبخت ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے توبہ کے دروازوں کو خود بند کر چکے ہوتے ہیں، لہذا انہیں توفیق توبہ حاصل نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، خدا دشمنی کا آغاز کیا اور صحراؤں میں چلا گیا۔ بعد کے دور میں ایک باقاعدہ فرقہ، جو آج اب غور کریں، قرآن جب بات کرتا ہے ایک بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے اور ایک یہودی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے اکثر یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو قوم پرستی کے ذریعے سے سامری سے لنک میں رہے، اور آگے چل کر انہوں نے ہی سامریت کو تقویت دی۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوئے آ کر پھر دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر جناب سلمان علیہ السلام کے دور میں، اور انہوں نے اس کالا جادو جس کا سامری ماہر تھا، وہ اینشینٹ ایجپشن میجک تھے، قدیم مصری جادو تھے جن کو قبالہ کہا جاتا ہے، ان میں ترقی کر کے جادوگروں کے ذریعے سے اجنہ کے ورود کو دنیا میں اور انسانی حیات میں مداخلت کے لیے ان کی مدد کرنا شروع کی۔ ان سے نجات کے لیے اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی کہ پھر ہر شے کو حضرت سلیمان کے تابع کیا۔ اس تابع کرنے کا اصل مقصد اور ہدف کیا تھا؟ مقصد اور ہدف یہ تھا کہ اجنہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو معصوم کو چھوڑ کر ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، قادر ہیں اس بات پر۔ دو چیزیں نہیں کر سکتے، ایک کسی معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، دو اگر انسانی شکل میں آنا چاہیں تو کبھی بھی پرفیکٹ شکل میں جن نہیں آ سکتے۔ اللہ نے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ انسان کی جو کنسٹرکشن ہے یہ احسن تقویم ہے، اور چونکہ یہ احسن ہے اور اجنہ
جن پست مخلوق ہیں، لہذا اگر وہ کوشش بھی کریں تو ہیومن فارم کو پوری طرح سے اٹین نہیں کر پاتے، اور اس ذریعے سے اللہ نے ان کی انسانی حیات کے اندر مداخلت کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اجنہ ہماری شکل میں آنے لگتے اور ہمارے جیسے ہو جانے لگتے تو پھر ہمارے لیے بہت سارے زندگی میں مسائل پیدا ہوتے رہتے۔ اب چونکہ یہ پرفیکٹ ہیومن فارم میں نہیں آ سکتے تو فوراً پکڑے جاتے ہیں، لہٰذا یہ دور رہتے ہیں انسانی حیات سے۔ لیکن اس دور میں جادوگروں کی مدد سے، پس فطرت لوگوں کی مدد سے اجنہ کو غالب کیا جانے لگا، کس کے اوپر؟ انسانوں کے اوپر۔ تو اب ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی، ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت تھی کہ جب ہر شے اس کے تابع ہوگی تو اجنہ اپنی شکلوں کو بدل کے اس سے فرار نہیں کر پائیں گے۔ لہذا حضرت سلیمان نے ان سب کو اپنے قابو کیا، تابع کیا، اور واقعاً اس سارے سلسلے کو ختم کیا، اور یہ جتنے جادوگر تھے، ان کی جادو کی کتابیں تھیں، ان سب کو نظر آتش کر کے اس سلسلے کو ختم کیا۔ لیکن ان کو اب یہ گمان ہے کہ حضرت نے ایک ٹیمپل جو بنایا تھا، جو کنگ سلیمان ٹیمپل کے نام سے مشہور ہے، کہ جس کے اب آثار رہ گئے ہیں، اصل ٹیمپل ختم ہو گیا، ان کو یہ گمان ہے کہ یہ جو کتابیں تھیں وہ حضرت نے ضائع نہیں کی تھی بلکہ وہیں کہیں دفنا دی تھی۔ اور اب ان کا گمان یہ ہے کہ بعد میں جو مسجد اقصیٰ بنی ہے وہ عین اسی جگہ پر بنی ہے جہاں پر کنگ سلیمان ٹیمپل تھا، اور اس کے نیچے یہ کتابیں مدفون ہیں۔ تو اب اس وقت ان کا واپس فلسطین پر آ کر قبضہ کرنا اور فلسطین کے اوپر جبری طور پر یہ سارا کچھ کرنا مذہبی تقدس کے لیے نہیں ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، آج بھی جو یہودی مسلک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، قوم کے اعتبار سے نہیں، یہودیت کا ماننے والا ایک بڑا طبقہ یہودی وہ ہے کہ جو ان کو کافر کہتا ہے، زائنسٹ کا مخالف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پر رہنے کا۔ وہ کہتا ہے ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم حتماً وہاں رہیں۔ یہ کیوں رہ رہے ہیں اور یہ کیوں اتنا مذہبی بن رہے ہیں؟ ان کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان آثار کو نکالنے اور انبیاء کے آثار کو مٹانے کے لیے اس جگہ پر قابض ہوئے ہیں، اور جب یہ پوری طرح سے مستحکم ہو گئے تو پیرللی انہوں نے، چونکہ انگلینڈ سے ان کا سلسلہ، اصل جو ان کے پیچھے دماغ ہے وہ انگلینڈ سے، ایک ساتھ دو جگہوں پر، ایک طرف 1927 میں سعود کو بادشاہ بنایا گیا عربستان کا، اور وہاب نجدی کی جو تھاٹس تھیں اس کا، یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ حکومت تمہاری ہوگی اور تھاٹس اس کی ہوں گی۔ دوسری جانب ان کو وہاں سیٹل ڈاؤن کرانے کا مرحلہ چلا، اور ایک ساتھ دونوں قبلوں کے اوپر قابض یہ دماغ ہو گئے، ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف سعودی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ایک ساتھ تمام آثار دینیہ کو نابود کرنا۔ اب پہلے مرحلے میں عبد الوہاب نجدی کی وہابیت اور اہل بیت دشمنی، اس نے آہستہ آہستہ مکہ اور مدینہ میں تمام آثار اہل بیت کو نابود کرنا شروع کر دیا، ایک جھوٹی توحید کا نعرہ لگا کر کہ یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شعائر اللہ میں سے ہیں اور ان کی تعظیم واجب ہے۔ لہٰذا اب یہ سوال ہے، اگر بت پرستی اور کسی کی قبر بنانا اسلام میں کفر ہے اور شرک ہے، تو پھر مسجد النبوی کے عین سینے میں قبر کس نے چھوڑی ہیں؟ اگر پیغمبر کی شریعت میں قبر بنانا شرک ہے تو سب سے پہلے تو خود پیغمبر کی قبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تعصب کہ وہاں کچھ قبروں کو چھوڑ دو، باقی قبروں کو گرا دو، اپنے ابا کے اتنے بڑے بڑے نشان بنا دو، اہل بیت کے نشان ختم کر دو۔ اب ہم اتنے سالوں میں مسلسل مسلمانوں کو یہ متوجہ کراتے رہے کہ یہ جن کو تم خادم کہہ رہے ہو یہ خائن ہے، لیکن وہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت صرف شیعہ مخالفت کا ایک وہ کافی ہے برادران اہل سنت کی اکثریت کو خاموش کرانے کے، اور وہ انہوں نے طریقہ استعمال کیا۔ یہاں پر یہ خائنین سعودی یہ قبلہ اول پر قابض ہوئے، اور وہاں پر یہودی وہاں قبلہ اول پر یہودی قابض ہوئے، اور یہاں بیت اللہ پر قبلہ ثانی پر سعودی قابض ہو۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا، اس نے ختم ہونا تھا، آگے چل کر اسلامی تمام آثار کو ختم کرنا تھا،
ان کی بدبختی یہ ہوئی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اسلامی انقلاب نامی ایک چیز برپا کر کے دنیا میں ایک شعور اور ایک آگاہی برپا کر دی۔ اب یہ شعور اور آگاہی یہ مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اسی دوران امام خمینی نے بیت المقدس کے حوالے سے، دیکھیے بات یہ ہے کہ امام سعودیوں کا نام بھی لے سکتے تھے، لیکن امام جانتے تھے کہ اس وقت غفلت کے ایسے پردے ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ بات کہی بھی جائے گی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا آپ نے کہا کہ یہ چھوٹا سر کچلنے سے پہلے بڑا سر کچلو، اور بڑا سر اس یہودی، اس زائنسٹ کا ہے جو آج فلسطین میں قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ خوب اب اس کے جو مظالم تھے وہ آشکار تھے، لیکن ایک تیر سے دو نشانے، یہ مرحلہ شروع ہوا۔ آج آپ دیکھیں، یہ امام خمینی کی بصیرت ہے کہ کس طرح سے یہودیوں کے پلانٹڈ یہ سعودی خود بخود آج ان کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے جو حرکتیں کرنا چاہتے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر۔ لیکن اب غور کیجئے، عین اس مرحلے پر کہ جہاں پر آج سعودی یہ سارے کے سارے مظالم ڈھا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شراب کے اور جوئے کے اور ڈانس کے اور نہ کون کون سے فاحشات اور کون کون سے گناہان کبیرہ کے مراکز کو کھولا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر مسلمانوں کی خاموشی، یہ خاموشی عزیزان من، اس خاموشی کے یہ وہ خاموشی ہے کیا؟ یہ ہم سے پوچھتے ہیں، مجھ سے اکثر ہوتا ہے اہل سنت برادران کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے امام حسین شہید کر دیا جائیں اور مسلمان خاموش رہیں؟ ہم کو کہتے ہیں آج دیکھ لو آپ خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی خاموشی کو آج بھی دیکھ لو۔ یہ خاموشی اگر کہیں برپا ہو جائے، اس خاموشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر کربلا جیسے واقعات برپا ہوتے ہیں اور کوئی نتیجہ، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے مقابلے پر دینی ذمہ داری کیا ہے کہ کم از کم اپنی آواز کو اٹھاؤ، کم از کم احتجاج کرو، تاکہ زمانے کے یزید ان کے پاؤں مستحکم نہ ہوں۔ لہذا یہ جو قدس ریلی، اس کے بارے میں ہمارا ایک خیال ہے کہ ہمارا کس نے دیکھا، کس کو پتہ لگا، کون پوچھتا، ایسا نہیں ہے عزیزان من۔ آپ کی حرکت اس وقت دشمن کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، اور جتنی قدرت کے ساتھ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، اتنا جو زمانے کی یزیدیت اور اس کے آثار ہیں ان کو نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے پورے ولولے اور پورے جوش کے ساتھ یوم قدس میں شریک ہونا چاہیے، اور پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی کثرت اور اپنی طاقت کے ذریعے سے زمانے کے یزید کے سامنے اور فرائین کے سامنے احتجاج کیا جائے کہ جو کم از کم عند اللہ تو ہوگا ہی، اور اس کے آثار انشاءاللہ جلد از جلد ہم اور آپ قدس کی آزادی کی صورت میں دنیا میں دیکھیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور منتقم زہرا، منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جن مومنین و مومنات برادران نے اس سلسلے کو برپا کرنے، اور خصوصاً وہ افراد کے جنہوں نے اپنی شرکت سے سارے سلسلے کو باقی اور دوام عطا کیا، بار الہ ان سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوالات کے وقفے کی جانب میں بیٹھتا ہوں، جو برادران کو اگر سوال کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ بلند فرما دیں، جو آج کے موجودہ سوالات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ موضوع سے متعلق سوال نہیں، لیکن قرآن کو ہم سنتے ہیں کہ جمع کرنا اور
اعراب لگانا کسی دشمن اہل بیت نے کیا ہے، تو اصل میں یہ کام کس جی عرض کر دیتا ہوں. قرآن کی جو جمعآوری ہے وہ مولا کائنات کے ذریعے سے ہوئی اور مولا کائنات نے ہی کی، اور خلافت ثالثہ میں ایک سازش ہو رہی تھی، مختلف صحف تیار کیے جا رہے تھے کہ جن میں اختلاف تھا تاکہ آگے چل کر یہ اختلافات ہوں. حضرت کے مشورے سے ہی یہ سارے جمع کر کے باقیوں کو آگ لگائی گئی، اور وہ جو محکم تھا جو صحیح تھا اس کو باقی رکھا گیا. اس کے اوپر نقطے بھی مولا کائنات کا جو شاگرد ابو اسود دویلی تھا، حضرت کے ذریعے سے اس نے اس کے اوپر نقطے لگوائے، اعراب لگوائے، اور بعد میں حجاج، لوگ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی، اب اس جیسے جاہلوں کو کیا پتا قرآن کیا چیز ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ابو اسود دویلی کے ہی 2 شاگردوں کے ذریعے سے، یہ ائمہ کے شاگردوں کی ایک سیریز رہی ہے. ابو اسود دویلی حضرت امیر کا شاگرد تھا، اور اس کے اپنے 2 شاگرد ائمہ کے شاگرد رہے، اور بعد میں امام سجاد کے بھی شاگرد تھے. ان کو امام نے ارشاد فرمایا، اور پھر انہوں نے امام کی رہنمائی میں اعراب لگائے. تو یہ سارے کے سارے کام ائمہ نے اپنی نگرانی میں انجام دلوایا. اس کے علاوہ یہ جو ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ رکوع کے ذریعے توڑا گیا ہے اور پاروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، یہ رکوع وغیرہ کی تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن جو پاروں کی ڈسٹریبیوشن ہے اور ترتیب ہے سورہ کی، یہ پیغمبر کے زمانے میں ہوئی تھی. پاروں کی ڈسٹریبیوشن اس کے بعد ہوئی کہ ایک خاص حد کو بنایا گیا کہ یہاں پر آ کر ایکول ہو جائیں گے 30 حصے، تو وہ کرو گے اس کا، ورنہ شروع سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ اعراب کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا قرآن ایک ہی ہے. علیکم السلام. آج کے موضوع کے حوالے سے جیسے کعبے آیات اللہ تعالیٰ نے آیات نشانیاں دی، جیسے مقام ابراہیم، صفا و مروہ اور کعبۃ اللہ، ایسے جو اس میں جو ہے ایسی کون سی نشانیاں ہیں آیات اللہ کی جس کی وجہ سے اس کو مقدس کہا گیا؟ ہیکل سلیمانی یا تابوت سکینہ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں تاکہ تابوت سکینہ تو اب اس وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے. ہیکل سلیمانی جس کو کنگ سلیمن ٹیمپل کہا جاتا ہے، اس کے آثار ختم ہو گئے ہیں. اب ایک اندازہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جہاں پر بنی ہے وہیں پر رہا ہوگا، لیکن کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ. جو چیزیں وہاں پر ہیں وہ انبیاء سے ریلیٹڈ تبرکات ہیں، کچھ مقامات ہیں. پھر وہ جگہ ہے جہاں سے پیغمبر کو معراج ہوئی، چونکہ انبیاء کا بالآخر مرکز اور محور رہا تھا عبادات کا، تو ان کے حوالے سے ان سے منسوب چیزیں وہاں پر مقدسات موجود ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کل کے موضوع کے حوالے سے کہ امام حسن جو ہے ازواج کے حوالے سے تھوڑا کانفیڈنشیل، یہ میں البتہ پہلے بھی بیان کر چکا تھا، دوبارہ آپ کی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو بنو عباس کے دور میں ایک شخص نے گڑھا اور پھر اس کو آگے چلایا گیا. بنیادی طور پر چونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد، میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے اپنے بچوں میں اور اولادوں میں انقلاب اور سیاسی بصیرت کو اس طرح سے اتارا تھا کہ 200 سال تک جتنی بڑی نہضتیں ہوئی ہیں کربلا کے علاوہ، وہ ساری کی ساری امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہوئی ہیں. تو بنی حسن تھے جنہوں نے سب سے زیادہ بنو امیہ کا بھی اور آگے چل کر بنو عباس کے بھی ناک میں دم رکھا ہوا تھا. تو بنو عباس نے ایک بندے کو یعنی تیار کیا، اس نے حضرت کے حوالے سے یہ جھوٹ بولنا شروع کیا. دیکھیے پیغمبر کے زمانے سے مسلمان متوجہ تھے اس بات کی طرف کہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، لہذا حدیث کی جمعآوری، پیغمبر کے حوالے سے واقعات، یہ ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے. اب پیغمبر کی جو بھی تاریخ، کوئی اگر 9 بیویاں کہتی ہے تو 9 کے نام ہیں، جس نے 11 کہا تو اس نے 11 نام گنوائے. اگر حضرت امام حسن مجتبی کی فرض کرو کوئی شخص کہتا ہے کہ جی 100 شادیاں آپ نے کی اور طلاقیں دیں، تو میں نے پہلے بھی چیلنج کیا، اب بھی یہ تازہ چیلنج، یہ کبھی ختم نہیں کروں گا چیلنج. 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں اس بندے کو جو حضرت کی 7 بیویوں کے نام لا کر مجھے دکھا دے. 6 سے 7 10 لا کر دکھا دے. اگر تاریخ میں ریکارڈڈ تاریخ ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی عمل انجام دیا ہو اور 5-6 نہ ملے. اس کے مقابلے پر بنو امیہ کے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کئی طلاقیں اور شادیاں کی، ان کا تاریخ میں کیوں نہیں نام ملتا؟ ہمیں ایسے تذکرہ کیوں نہیں ملتا جیسے امام حسن مجتبی کا ملتا ہے؟ بس اس کے پیچھے سازش ہے حضرت کی، اور یہ رہا ہے متاسفانہ. ہمارے بہت سارے ایسے فرقے ہیں کہ جو اہل بیت سے چونکہ محبت نہیں کرتے اور ان کے احترام کے قائل نہیں ہیں، تو جو کچھ بھی کچرا کہیں پر بھی کسی نے جھوٹ بولا ہے اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی، اور یہ جھوٹ اور افتراء ہے حضرت کی ذات پر، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
علیکم السلام. جی جی، یہ تو پھر اب اصل میں پوری ایک مفصل بحث ہے نا کہ مثلا یہ لوگ اصل میں ان کا موطن وہاں تھا، یہ یہاں پر کیوں آئے، یہاں پر ان کے آنے کا مقصد بنیادی طور پر ان کا تو پورے انبیاء کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے قاتل بھی یہی تھے، عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش بھی یہی کرتے رہے، بعد میں مکہ میں آ کر پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش سے لے کر آج تک ان کا رول جو ہے وہ بظاہر واضح طور پر ہے، تو انہوں نے کبھی بھی اسلام کو چھوڑا نہیں ہے.